آج جو ویڈیوز دو تین سامنے آئی شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کی جس طرح سے مین ہینڈلنگ ہوئی اور پھر ایک بیانیہ بڑا ایفیکٹولی بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک مظلوم جماعت ہے، تو مسلم لیگ نون جس کا ایک امپریشن یہ ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں ان میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، وزارت عظمیٰ بھی آپ کی آئے گی، کوئی بیانیہ ابھی تک خاص نظر نہیں آ رہا جو کہ اس بیانیے کو کاؤنٹر کرے کہ تحریک انصاف کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیڈران کو جیل میں ڈال کر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں الیکشن میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جی احسن صاحب۔ جی عادل شکریہ۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے تو 21 اکتوبر کو جو جلسہ ہوا مینار پاکستان پہ فقید المثال تھا، اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کا بیانیہ بہت واضح طور پہ کہا، اور اس وقت انہوں نے اس بات کو قوم کے سامنے رکھا کہ جو 2018 میں ایک تبدیلی کا تجربہ کیا گیا تھا اس کا کیا نقصان ہوا، اور اب اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت کی بحالی کا ہے اور ان قرضوں کی ادائیگی کا ہے جو پچھلے 4 سالوں میں عمران خان صاحب ہم پر تھوپ گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مسلم لیگ نون نے 2013 میں بھی ایسے ہی حالات میں ملک سنبھالا تھا اور 2018-17 تک ہم نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، اور پاکستان کو ہم اسی بنیاد کے اوپر دوبارہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یا معیشت کی بحالی ہے، یا سی پیک کے منصوبے کو دوبارہ چالو کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم اسی جذبے سے دوبارہ کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا آپ نے کہا کہ وہ ایک مظلومیت پیش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی لائن ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ پی ٹی آئی کی قیادت نے جرائم کیے ہیں سیاست میں، مثال کے طور پہ جس طرح انہوں نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن کی، آج تک کسی جماعت نے بیرونی فنڈنگ کے ساتھ اس قسم کی انٹرنل ڈی سٹیبلائزیشن نہیں کی، جس طرح انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کی فوج کی تنصیبات پہ بابا قوم قائد اعظم جن کا بھی ہم نے یوم پیدائش منایا ہے، ان کی نشانی جنا ہاؤس کو جلا کے خاکستر کر دیا، اس سے بڑی کوئی ہمارے قومی ہیروز کی بے عزتی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جس طرح مسمار ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کی توہین کی گئی، اس سے بڑا جرم ہمارے تاریخ میں کسی جماعت نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو صرف پاکستان کی اندر ہی ان کی حرمت کو نہیں تسلیم کیا جاتا، امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک جو جمہوری ملک ہیں ان میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کو اسی حوالے سے جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا ایک سٹیٹ نے نااہل قرار دیا ہے، اور اس واقعے میں ملوث جتنے بھی لیڈر تھے انہیں 18 سال 14 سال قید سنا کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ اب 9 مئی کا جرم بھی انتہائی قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ اسی طرح جو سائفر کا کیس ہے، کسی نے آج تک اس طرح پاکستان کے حساس سفارتی معاملات کو اپنی سیاست کے لیے کہ اس سے ہم کھیلیں گے، بھئی کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے لیکن پاکستان کی سلامتی سے نہیں کھیلا جا سکتا، تو ان کے نزدیک تو ہر چیز بیٹ اور بلہ تھی، جدھر مرضی شاٹ مار دو، ہر چیز جائز ہے۔ تو یہ آج چیزیں جو ان کے سامنے پیش آ رہی ہیں یہ ان کی اپنی کی ہوئی غلطیاں ہیں، ان کا اپنا فرمائشی پروگرام ہے جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو پھر تو کل کو کلرکوں کا جلوس نکلے گا، کسانوں کا جلوس نکلے گا، کسی اور کا جلوس نکلے گا، سب کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ذرا جی ایچ کیو سے ہوتے جائیں، ہم بھی کوئی 2-4 جو شہیدوں کی یادگاریں مسمار کر دیں۔ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ بند کر دیں، آپ کیوں پھر ان لوگوں کو پکڑتے ہیں کہ جو یہ سارے جرائم کرتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہماری طرف سے اس طرح سٹریٹ پی ٹی آئی کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا شاید، اور اس وجہ سے ان کو جو سپیس ملی ہے وہ اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، جبکہ کسی اور ملک کے اندر اب تک شاید ان جرائم کے ساتھ جو بھی جماعت ہوتی اس کو ایک کالعدم قرار دیا جاتا یا اس کو ایک دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے دیا جاتا۔ ان کے جرائم بہت گھناؤنے ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ کسی جمہوری ملک میں اگر آپ ٹھیک ہے